بخشا ہے آج یہ حافظ الحدیث ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جن کو لاکھوں حدیثیں میرے مصطفیٰ کریم کی یاد ہیں، تو میں ان کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں، تو نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، یہ پیچھے والا پنڈال بولے تاکہ پتہ چلے جلالن کے دیوار گونج اٹھے کہ محمد کے دیوانے سرکار کی محفل سجا کے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حافظ الحدیث حضرت علامہ مولانا منور حسین عثمانی صاحب، آستانہ عالیہ بننا والا شخص۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، لجپال آقا میرے کملی والے، لجپال آقا میرے کملی والے، بے مثل شانہ تے رتبے نرالے، صدا جگمگاوے مقدر انہاں دا جنہ دیوے سونے دی نسبت دے بالے، صدا جگمگاوے مقدر انہاں دا جنہ دیوے سونے دی نسبت دے بالے، او مالک جہانا دا محبوب پیارا، کل مشکلہ وچ ہے او سہارا، او دی مہربانیاں طوفان ڈالے، بولو دی مہربانیاں طوفان ڈالے، بے مثل شانہ تے رتبے نرالے، جدوں پیر سونے نے دنیا چپایا، اے حبیب تواڈا رب توانو اس مقام تے کھڑا کرے گا جتے ہر کوئی تواڈی حمد بیان کرے گا۔
احمد، محمد اور محمود، یہ سب تعریفاں والے نام رب العالمین نے اپنے محبوب نے عطا فرمائے، اور ایسیاں تعریفاں عظمت و شان والیاں عطا فرمائیاں کہ محبوب کریم کی تعریف کرنا اللہ کریم نے اپنی سنت بنا دی تھی۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 707 اللہ کریم کے درود دا معنی امام بخاری نقل فرما دینے، ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کریم دا درود ہے وے اللہ فرشتیاں وچ ہر ویلے اپنے محبوب دی تعریف بیان فرماتا رہتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فوق حلة من حلل الجنة ثم اقوم عن يمين العرش ليس احد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ الفاظ تساں سنے جو حضور دے منہ چوں نکلے، اللہ کریم اس پر نور چہرے دا دیدار بھی عطا فرمائے۔ ترجمہ سن کے ذہن نشین رکھو، حضور فرماتے ہیں رب العالمین دی طرفوں پھر مینوں مخصوص جنتی حلہ پہنایا جائے گا، جنتی جبہ پہنایا جائے گا، وہ جبہ پہن کے میں اللہ کریم دے عرش دی دائیں طرف کھڑا ہو جاؤں گا۔ نال یہ بھی فرمایا وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الْخَلَائِقِ يَقُومُ ذَلِكَ الْمَقَامِ غَيْرِي، فرمایا جس مقام تے میں کھڑا ہوں گا اس جگہ تے سوائے میرے اور کوئی نہیں کھڑا ہوئے۔ وہی مقام محمود ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے حضور دا اس مقام تے کھڑا ہونا بئیں الفاظ بیان فرمایا کہ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، ادھر خالق کی رحمت پر ادھر امت کی حالت پر نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا۔ یہ شعر دی سمجھ آئے گی تے پھر پڑھن دا لطف تو بالا ہوگا کہ حضور جدو اس مقام تے کھڑے ہوں گے ایک نظر حضور اللہ دی رحمت وال اٹھان گے، ایک نظر امت دی حالت وال اٹھان گے۔ نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا۔ گردش دا معنی ہے پھرنا، کی معنی ہے کہ حضور دی آنکھ جڑی پھرے گی نا ایک مرتبہ رحمت الہی دی طرف، ایک بار امت دی حالت دی طرف، نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا۔ تے پھر جدو غلامہ دی نظر پائے گی نا آپ دی حال اس مبارک مقام و مرتبے تے کی ہو گئے؟ گناہ مغفور دل روشن خون کی آنکھیں جگر ٹھنڈا، گناہ مغفور دل روشن خون کی آنکھیں جگر ٹھنڈا۔ کہ جدو غلامہ دی نظر پانی ہے نا حضور دے چہرے تے چار کام ساڑھے خود بخود ہو جانے، گنو کیڑے؟ گناہ مغفور، صرف آپ دے چہرے تے نظر اٹھ دیا نال ہی گناہ بخشے جانے۔ گناہ مغفور دل روشن خون کی آنکھیں جگر ٹھنڈا، اکھاں نو چین مل جائے گا، جگر نو ٹھنڈ پہ جائے گا، دل روشن ہو جائے گا، گناہ بخشے جانے۔
دیکھ لو یہ ساڈے رسول پاک دی شان دنیاوی مشکلاں تے شاہی کوئی نہیں اصل مشکلاں تے قبر اشر دیاں تے انہاں مشکلاں وچ حضور دا دیدار ایک مجدد دا کلام ہے شاہ بریلی دا گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا تعالی اللہ ماہ طیبہ یہ عالم تیری طلعت کا شاہ بریلی فرماندے نے جدوں اساں غلاماں حضور دا دیدار کرنے نا عشر دے دن گناہ بخشے جانے نے دل روشن ہو جانے اکھاں نوں سکون مل جانے جگر ٹھنڈے ہو جانے تعالی اللہ دعائیہ جملہ ہے تعالی اللہ ماہ طیبہ یہ عالم تیری طلعت کا اے مدینے دے چن اللہ تیرے اقبال نو ہور بلند کرے یہ چن کیسا طلوع ہوئے کہ گناہ معاف ہو گئے نے دل روشن ہو گئے نے اکھاں چین مل گیا جگر ٹھنڈے ہو گئے یہ چار کام ہونے نے ساڈے ویکھیاں جدوں اساں ویکھنے تے جدوں حضور نے سانو ویکھنے جیڑا گل سن کے اچھی سبحان اللہ کہ اللہ اس ویلے قریب ہو کے ویکھن دی توفیق عطا فرمائے او کوئی اور کسے دا ہوئے گا اور کوئی مرد قادیانی لانتی دی طرح کوئی جھوٹا بے اختیارہ ہوئے گا جدے دامن چ خیر کوئی نہیں جدے پلے شے کوئی نہیں ساڈا حبیب 14 طبقہ دا ایسا مالک و مختار ہے دنیا وچ بھی خیر قبر وچ بھی ساڈے واسطے خیر حشر وچ بھی ساڈے واسطے خیر فوز و فلاح گناہ مغفور ہر جملے تے سبحان اللہ کہنے دا موقع ہے گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا تعالی اللہ ماہ طیبہ یہ عالم تیری طلعت کا اے مدینے دے چن اللہ اور بلندیاں بخشے تسی کیسا جلوہ بخایا سانو کہ گناہ بخشے گئے دل روشن ہو گئے اکھاں نوں سکون مل گیا دل ٹھنڈے ہو سنو یہ تے چار خوبیاں سانو ملنی ہیں ادو جدوں اساں ویکھنے تے جدوں حضور نے نظر اٹھانی ہے نا ساڈے وال پھر پتہ کیڑے کام ہونے نے صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیرے وہ جڑے رون تون سیاپے مشکلاں پئیاں ہن وہ ختم ہو گئے جیلاں خالی ہو گئیں حشر دیاں جیلاں زنجیراں قیدیاں دیاں ٹوٹ گئیں یہ ہے مجدد دا کلام ایک نمبر مجدد صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیرے گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا جنہوں اپنے سونے نبی دے دامن تے بھروسہ ہے او بولو باقی منہ بند کر لو گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت ایک مرتبہ ایمان دی سلام دی نے گونج آوے گناہگارو چلو مولا نے در کھولا جنہوں جنت پسندے ہو بولے گناہگارو چلو مولا نے در کھولا
اج جنہ اچھی بولو گے وہ 40 بندے مل کے جڑی دعا کرن کدی رد ہو ہی نہیں سکتی. ایتھے ہزاراں دا اجتماع ہے, مل کے بولو گناہگارو چلو مولا نے در کھولا. یہ کہندا وسیلے دی ضرورت نہیں, اسی کہنے جو جنت مصطفیٰ دے وسیلے تو بغیر ہوئے سانوں ایسی جنت دی ضرورت نہیں. کیسا کیسا مہربان, کیسا مقام محمود تے فائز ہونے والی ہستی. بخاری شریف حدیث پاک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور دی خدمت میں بیٹھ کے عرض کر دیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک. بظاہر مختصر جملہ ہے مگر ام المومنین نے پورے دین دا خلاصہ اس جملے جو بیان کر دیتا ہے. صدیقہ کائنات بنت صدیق اکبر ام المومنین مخدومہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور دے سامنے بیٹھ کے عرض کر دیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک. میں ترجمہ کر لگا ویکھنا کیڑا کنی سمجھداری لا کے بیٹھا ہے. ساڈی امی جان عرض کر دی حضور میں ویکھنی ہاں تہاڈا رب تے تہاڈیاں مرضیاں پوریاں کرنے وچ ہی لگیا رہندا ہے. اے پکی گل ہے بلے بلے. اج جڑا امتی حضور دی عظمت و شان عزت و مرتبہ سن کے خوش ہوندا ہے بارگاہ قدس وچوں اونوں اور عزت و عظمت عطا فرما دتی جاندی. حضور میں ویکھنی ہاں تہاڈا رب تہاڈیاں خواہشاں پوریاں کرن چ بڑی جلدی کردا ہے. حضور دینا غلاماں نو مبارک ہو, غوث پاک دینا عقیدت منداں نو مبارک ہو, حضرت خواجہ حسن سنجری دے چاہنے والے نو مبارک ہو, زود الانبیاء حضور فرید و دیر مسعود گنج شکر دے غلاماں نو مبارک ہوے. انہاں دا نبی او مقبولیت والا ہے کہ جو چاند رب موڑدا ہی نہیں. وہ کوئی کسی اور دا ہوئے گا ہے نہیں ایسے بھی مرد قادیانی دی طرح لانتی ایسے ہیں جنہوں دے پلے ککھ نہیں. مخبوط الحواس ساڈے حبیب اس مقام تے فائز نے. سن محبوبیت انانس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس میرا بوئس قائد احمد وانا خطیب احمد انصف ومستجمع عبس وانا مبشر میں آئیسو الکرامت والمفاتھی یوم بدن بگدی واللوال حمد بگدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی یطوف علی الف خادم کان بید مقلول علول منصور او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء دی عظمت و شان سن کے ایمان دی تازگی دو سامان حاصل کرنے والے خوش نصیبان مبارک ہوئے. اپنے آقا دا فرمان سنے ترجمہ سن کے ذہن نشین کر لو. مدینے دے تاجدار فرمان دینے جدو لوگ اپنی اپنی قبراں چ اٹھن گے سب تو پہلے اپنے مزار پر نوار وچوں میں اٹھاں گا, سب تو پہلے میں اٹھاں گا. اور جدو لوگ رب العالمین دی بارگاہ وچ وفد دی شکل وچ پیش ہون گے آنا قائد ہوں میں ساریاں دی قیادت فرماواں گا. حضور فرماندے نے میرے اگے کوئی نہ ہوئے گا میں سب دی اگے ہوواں گا. اور جدو رب العالمین دی طرفوں ایسی کیفیت طاری ہوے گی لوگ جنت دے دروازے بند کر دیتے جان گے, رکاوٹاں پیدا کر دیتیاں جان گیاں. آپ فرما دے میں انج دی سفارش و شفاعت کراں گا اپنے غلاماں واسطے جنت دے بند رستے کھول دیواں گا. اور جدو دلاں تے مایوسیاں چھا جان گیاں نا امیدیاں طاری ہو جان گیاں میں رب العالمین دی بارگاہ انج دا سفارش دا سلسلہ قائم کراں گا ٹٹیاں دلاں نوں جوڑدا ہوواں گا. عزتاں عظمتاں دے رب العالمین سارے منظر میں عطا فرمائے گا.
عزت و عظمت دیاں چابیاں میرے ہاتھ وچ ہون گیاں وہ تعریفاں دا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوے گا جڑا مینوں ویکھے گا میری تعریف کردا جائے گا تے اج جڑے منن والے نے انہاں تے اوتھے خوش ہونا ہی ہونا ہے منکراں بھی اوتھے من جانا ہے کہ شان شاہ دو عالم تو دیکھو شان شاہ دو عالم تو دیکھو دو جہانوں پہ وہ چھا گئے ہیں جدہ نبی 14 طبقہ تے چھا گیا ہے او بولے باقی چپ کرو شان شاہ دو عالم تو دیکھو شان شاہ دو عالم تو دیکھو دو جہانوں پہ وہ چھا گئے ہیں بولو دو جہانوں پہ وہ چھا گئے ہیں عرشی فرشی او سب جنوں انسان عرشی فرشی او سب جنوں انسان ان کے خدام بھی آ گئے ہیں وہ سیدہ آمنہ کا دلارا سیدہ آمنہ کا دلارا رب اکبر کو سب سے ہے پیارا اپنی امت کی قسمت کا تارا جگمگانے کو وہ آ گئے ہیں سبحان اللہ کیسا علم غیب ہے کہ پہلو فرمایا اولو ناس دا بوسو جدو لوگ قبران جو اٹھ کے حشر کے میدان وال ترن گے میں سب دے اگے ہوواں گا جدو لوگ چپ ہون گے زبانہ گنگیاں ہون گیاں کوئی بول ہی نہ سکے گا انا خطیب ہوں خطیب دا معنی ہے خوب بولنے والا فرمایا میں اس ویلے اپنی امت کی طرف خوب بولا کوئی نہ بول سکے گا میں خوب بولا گا تے کس شان و شوکت نال ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للانبیاء منابر بن ذهب يجلسون عليها ويبقى منبري لا اجلس عليه قائما بين يدي ربي منتصبا مخافة ان يبعث بي وتبقى مماتي فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول يا محمد وماذا تريد أن أسنى بأمتك فأقول يا رب أجل حسابهم فماذا العشفى حتى أوتي سقاك الكذبوس إلى النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آج جس محبوب دی خاطر فرش زمین تے بیٹھے دوروں نیڑیوں سفر کر کے پہنچے اللہ کریم قدم قدم دے اجر عطا فرمائے ترجمہ سن کے خوش نصیبی دا اے مزید سانس ابھرے گا میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین سارے نبیوں نو سونے دے ممبر پیش کرے گا سارے نبی سونے دے ممبراں تے بڑے ٹور نال سج دھج کے بیٹھن گے حضور فرماندے نے میرا ممبر خالی رہ جائے گا لا جلوسو لئی میں اودے تے نہیں بیٹھنا اودا کون چھوڑ دے اودا تے چھوٹے تو چھوٹا بھی ہوئے تے لوگوں دی خاطر بے وفائیاں کر جاندے سکیاں تو سکیاں نو بھول جاندے پر حضور دا اودا سدا بہار جنوں زوال نہیں جنوں بوسیدگی نہیں جدے وچ کوئی کمزوری نہیں نہ بجٹ دے وعدے کاٹے نہ حکومتاں دی تبدیلیاں دے خوف و خطرے ایسا اودا تو میں اپنے ممبر تے نہیں بیٹھنا حضور دی خاطر بیٹھے ہو نا سنو میں نہیں بیٹھنا حضور تسی کیوں نہیں بیٹھنا میں مخافت یبعث بی الی الجنہ وتبقى امتی بعد میں سوا نیزے تے سورج تانبے دی زمین امت میری ننگے پیر شرطیاں تو 5 سردی ہوئے تے میں پر سکون اچھیاں عہدیاں تے جا بیٹھا تے نہ غلاماں دی فکر کنے کرنی میں نہیں بیٹھنا حضور کی کرو گے میں اپنے ممبر دے قریب کھڑا ہو کے امت دا ذکر کرا امت دا ذکر کریں گا جدو میں امت دا ذکر کریں گا نا اپنے ممبر دے قریب کھڑا ہو کے تو میرا رب فرمائے گا وما تريد ان اسنا بامتک حبیب تسی ممبر تے بیٹھے نہیں امت دا ذکر کر دیو سانو دسو امت دے بارے وچ جو چاندی ہو کر دینے ہیں کل ساڈے نال بولو تے صحیح نا کل حبیب کوئی گل کرو تے صحیح نا بولو تے صحیح نا جو چاندی ہو کر دینے ہیں
دوسرے مقام تے فرمایا اِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ حبیب امت دے بارے میں تھوڑا دل خوش کر دیاں گے دل نہیں توڑا انج دل خوش کر دیاں گے جو آنکھ دے میں اساں موڑنا نہیں اساں دل محبوب دا توڑنا نہیں اساں دل محبوب دا جنہوں اس گل چ حقیقت عقیدت نظر آندی ہو بولے باقی جب کر دے جو آنکھ دے میں اساں موڑنا نہیں اساں دل محبوب یا اللہ ہن جڑا اونچی پڑے ان حضور دے قریب ہو کے شفاعت حاصل کرنی توفیق عطا فرما اے جو آنکھ دے میں اساں موڑنا نہیں اساں دل محبوب توڑنا نہیں جی اساں دل محبوب دا توڑنا نہیں او اساں دل محبوب تو میں رونق عرشاں فرشاں دی تیرے پیار دیاں سب باتاں نے تیرے پیار دیاں سب اللہ دیاں نسلان حضور دا پیار عطا فرمائے جڑا اونچی شیر پڑھے تو میں رونق عرشاں فرشاں دی تیرے پیار دیاں سب نے جی تیرے پیار دیاں سب باتاں نے تیرے پیار دیاں باتاں نے جی تیرے پیار دیاں سب جے پیار نہیں تے حج سیر و سفر ہے تبلیغ آوارہ گردی جہاد ڈرامہ زکاة ٹیکس اور جرمانہ نماز ٹکرا روزہ فاقہ تیری داڑھی دا ایک ایک وال تیری جان دا وبال کہ جے پیار سلامت ہے تے ہر نیکی کما تو میں رونق عرشاں فرشاں دی تیرے پیار دیاں سب باتاں نے جی تیرے پیار دیاں سب اللہ دی بات ہور بنائے جڑا پڑھے تیرے پیار دیاں تانے جی تیرے پیار دیاں سب نے جی تیرے پیار دیاں سب باتاں نے تیرے پیار دیاں کیسا پیار تے کیسی بات ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع عليه ذراع وكان توجبه فقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون مما ذاك يجمع الله الأولين والآخرين في سيد واحد فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدر منهم الشمس ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس لا ترون إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم قال فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا ترى إلى ما نحن فيه ولا ما بلغنا ألا تشفع لربك فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فأسيت نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح قال فياتون نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض قد سماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ولا ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله يغضب مثله بعده وإن قد كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم قال فياتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربي ألا ترى إلى من نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله يغضب مثله بعده قيام صادق العباد نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى قال فياتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله
اللہ فضلک اللہ بکلامہ وبرسالہ علی الناس الا ترى الى من نبی اشفع الى ربک فیقول ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل ليغضب مثله بعده واني قتلت نفسا لم امر بقتلها نفسي 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 اذهبوا الى غيري اذهبوا الى عيسى قال فياتون عيسى فيقول يا عيسى انت رسول الله كلمته القاها الى مريم وكلمت الناس في المهد الا ترى الى من نحن فيه ربك فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ليغضب مثله بعده ولم يذكر ذنبا اذهبوا الى غيري اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم قال فياتوني فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء قال ما تقدم الذنب وما تاخر الا ترى الى من انا فيه اشفع لنا الى ربك قال فانطلق فاتي تحت العرش فقعوا ساجدا لربي ثم يا علي بمحمده وحسن عليه الانبياء على ادم من قبلي فيقال يا محمد ارفع راسك قل تسمع واشفع تشفع. وہ لفظ پڑھ کے سنائے جو امام الانبیاء دے سونے سچے ستھرے منہ چوں نکلے نے. ترجمہ سماعت فرمائے دے پس منظر ایک گل یہ بھی ضرور کراں گا. یہ حدیث شفاعت جو پڑھی ہے نا اس اسلوب تو پتہ چلتا ہے کہ حضور نے کس موقع تے صحابہ سے بیان فرمائی. حضور جدوں حجۃ الوداع تے سفر تے تشریف لے گئے نا تے جان لگیا مدینہ پاک تو چند میل دور ایک پنڈ چوں گزرے. ایک مائی صاحبہ نو کسے دسیا رسول اللہ دا قافلہ ساڈے پنڈ چوں گزر کے مکہ شریف جا رہے ہیں. او مائی اپنا بیمار بچہ لے کے حضور دی بارگاہ جا گئی یا نبی اللہ حضور میں کوئی گل کرنی ہے تے رش وچ جگہ نہیں اگے ہون. حضور نے سواری تے بیٹھیا حکم فرمایا بھئی رستہ دے دیو مائی نو اگے ہون دیو. مائی صاحب آگے آگے یا نبی اللہ میرے ماں باپ قربان اے بچہ میرا 4-5 سال تو ہو گیا ہے لیکن گوشت دلو تھڑے آرے نو چکی پھر نہیں ہے. حضور نہ بول سکتا ہے نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے بیماری دا مجموع آئے. حضور بالکل ایسا نٹھال گوشت دا ایک لوتھڑا لئی پھر نہیں ہے. حضور بڑا دل دکھ دے میرا اینی عمر دے دوسرے بچے دوڑ دے پچ دے پھر دے کھاندے پیندے گلاں کر دے. اے بچہ نہ بولتا چل دے نہ کسی کھا پی سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. حضور نے فرمایا بھائی بچہ لیا میرے ہاتھ وچ پڑا. حضور نے اس بچے نو اپنے ہتھاں تے رکھیا تے ویکھ لیا انہوں تکلیف کی. فرمایا اخرج یا عدو اللہ او اللہ دے دشمن ادھر جو نکل کے دفع ہو جا تینوں پتہ نہیں میں اللہ دا رسول ہوں. وہ سے بھی جنات دا اثر سی اس بچے. فرمایا اللہ دے دشمن نکل کے دور ہو جائے دے وچوں نکل جا. چھوٹے دے جانور کتے دے بچے دی شکل دا دوڑ گیا نکل کے. بچے نے اکھاں کھول لئی لے مائی انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی کدھی بھی لے جائے. آکھو نا سبحان اللہ. دم آتا ہے بے دم میں ہوتی ہے شفا دم میں. دم آتا ہے بے دم میں محبوب خدا کا ہے کیا خوب شفا خانہ. جنوں شفا درکار ہے ظاہر و باطن دی ایمانی روحانی جسمانی شفا دی لوڑ صرف وہ پڑے گا. ہوتی ہے شفا دم میں دم آتا ہے بے دم میں محبوب خدا کا ہے کیا خوب شفا خانہ. یہ واقعہ ہوا سی نا
ایک دوسرے موقع تے حمزہ راوی نے خصائص کبریٰ سے روایت ہے، ایک مائی اپنا بیمار بچہ لے کے حضور دی بارگاہ چاہی، یا رسول اللہ عطا لئی ہے ماں حضور اس بچے تے ایسی تکلیف ہوندی ہے، ادعو اللہ ان یمیتہ، حضور میرے کولے دی تکلیف نہیں ویکھی جاندی، حضور دعا کرو اللہ میرے پتر نو موت دے دے۔ حضور انہیں صدمے جو گزردا میرے کو برداشت نہیں ہوندی، ماں ماہے دی، پھر میں عرض کرنی ہے ادعو اللہ ان یمیتہ، تسی اللہ نو آکھو انہوں موت دے دے۔ توجہ ہے؟ حضور فرما دے نہیں ادعو اللہ ان یشفیہ، میں اللہ کے دعا کرنا اللہ انہوں شفا دے دے، وَيَشُبَّ اللہ انہوں جوانی تے پہنچائے، وَيَكُنْ رَجُلًا صَالِحًا ایک چنگا جوان نیک بندہ بنے، فَيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ دی رات جہاد کرے، فَيُقْتَلْ قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ جنت میں داخل ہو جائے۔ کتوں گل شروع کی جی تے کتے پہنچائی؟ مائی آئی حضور میرا پتر اس حد تک بیمار ہے، عطا علیہ بات، حضور دیکھ رہے ہو دی حالت، اللہ نے آکھو انہوں موت دے دے، میں اللہ نے آخنا انہوں شفا دے دے، انہوں جوان کرے، نیک مرد بنائے، یہ مجاہد بنے، رب دی رات شہید ہو کے جنت میں داخل ہو۔ وہ تے بیٹھے حضور نے دعا کر دیتی، فشفاہ اللہ رب نے شفا دے دیتی، وشبہ وہ جوانی نو پہنچے، وَيَكُنْ رَجُلًا نیک مرد بنیا، فَقَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رب دی رات جہاد میں شامل ہویا، فَقُتِلَ شہید ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ ہوتی ہے شفا دم میں، دم آتا ہے بے دم میں، محبوب خدا کا ہے کیا خوب شفا خانہ، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دکھ سب مٹ جاتے ہیں، سرکار دو عالم کی ہے ادائے کریمانہ۔ اور دیکھ اختیار دی گل سن لے، حضرت امام سیوطی فرما دے نا کہ وہ نوجوان صبح صبح حضور دی بارگاہ چ بکریاں دے دودھ دا پیالہ پیش کردا سی، حضور خوشی نہ قبول فرما دے سن۔ چند دن ناگا پہ گیا، وہ بوڑھا شخص حضور دی بارگاہ چایا، اکھاں چ آنسو جاری، یا نبی اللہ جلا منڈا بکریاں دا دودھ لے کے ہوندا سی نا، میرا بیٹا سی تے فوت ہو گئے۔ اگر سن حضور دی گل، فرمایا تریدو ان ادعو اللہ ان ینشرہ لک، حضور فرما دے بابا جی جے چاندے ہو تے آکھاں رب نو تواڈے پتر نو زندہ کر دے، آکھاں رب نو تواڈے پتر نو زندہ کر دے۔ تے جے صبر کرو، جے اے پہلو ذہن چ رکھیں حضور خود اختیار والے ہیں نہیں، اگے اختیار نقل بھی منتقل بھی کر سکتے، فرمایا جے صبر کرو فَيُؤَخِّرُهُ لَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيَأْتِيكَ ابْنُكَ فَيَأْخُذُ بِيَدِكَ فَيَنْطَلِقُ بِكَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَتَدْخُلُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ۔ حضور فرماندے نے بابا جی جے چاہندے ہو تے رب نو آکھ دینا تواڈے پتر نو زندہ کر دیندے، تے جے صبر کرو تے ثواب اے وے تواڈا بیٹا حشر دیاں صفاں نو چیردا ہویا آئے گا، تواڈا ہاتھ پکڑے گا، تانوں لے کے جنت دے دروازے کے پہنچائے گا، اگے رب دی طرفوں تانوں اختیار ہوے گا، تدخلوا من ای ابواب الجنہ شئتا، 8 جنتاں دے 8 دروازیاں وچوں جتھوں مرضی تسی داخل ہو وہ تہاڈا اختیار ہوے گا۔ اب ویکھ اختیار ایسے موقع تے سرکار ایک گل نہیں کر دے، 2 کر دے، اور دوسرے 2 اشارے بھی ذہن نشین کر لو۔ حضرت قتادہ دی آنکھ والا واقعہ مشہور ہے نا، جنگ احد وچ آنکھ نکل گئی تے ہتھیلی تے رکھ کے لٹکیا ہویا ڈیلا آنکھ دا حضور دی بارگاہ چاہے، آپ نے فرمایا ان صبرتا لک الجنہ، صبر کریں تے جنت ہی، وَإِن شِئْتَ رَدَدتُّهَا تے جو تو چاہنے تے میں تیری آنکھ واپس کر دینا۔ امہات الکتب حدیث دیاں وڈیاں کتابیں طبرانی، زرقانی،
سیرت حلبیہ، خصائص کبریٰ، کنز المال، مدارج النبوت، امام ابو نعیم کی دلائل النبوت، امام بہقی کی دلائل النبوت پڑھو۔ واحد متکلم نے سیکھے نے فرمایا رددتھا، قتادہ چاہنا ہے میں تیری آنکھ واپس کر دیں۔ دوسرا بندہ سبحان اللہ نہ آکھے، صرف وہ آکھے جنہوں میں اس گال وچ مصطفیٰ دے اختیارات دے سمندر ٹھاٹھا مار دینے بلائے نے۔ تو چاہیں تے میں تیری آنکھ واپس کر دیں۔ دعوت اللہ رب نو کہہ دینا لم تفقد منہ شیئا، جدو میں تیری آنکھ واپس کرانگا نا تو وہ دے وچ کمی نہ ویکھیں گا۔ کیوں وہ یہ بے اختیارانہ معاملہ ہے؟ میں واپس کر دیں جی چاہنا ہے تو ویکھلا جو صبر کریں تو جنت ہی کی مطلب اسی تے باہ گیا نا تینوں بھی اختیار ہے تو جو چاہنا ہو جائے گا۔ سامنے بھی صحابی ایک عام بندہ نہیں عرض کیتا وَلَكِنَّ تَرُدَّهَا، حضور تسی میری آنکھ واپس کر دیو، تسی میری آنکھ، کیونکہ حضور میری بیوی ہے میں اتنا محبت کرنا اکشان تک سے تکرہ ہوں حضور میں نے ڈھارے جے میری بیوی نے میں نے ایسا حال وچ ویکھیا نا ان تکلیف پہنچے گی، بیزار ہوئے گی، تے میں نہیں چاہتا کہ انہوں تکلیف پہنچے تے بیزار ہو۔ حضور آنکھ واپس کر دیو وَتَسْأَلُ اللَّهَ لِيَ الْجَنَّةِ، تے میری جنت واسطے رب نو کہہ دیو۔ کی سمجھ کے انہیں کوئی شاید چھڑی نہیں دو میں لے لیا، آپ نے فرمایا میں کر دیتے دو میں کر دیتے۔ یہ کون کرے؟ دو جگ دے مکینہ مکانہ دا والی، جڑا تھوڑا والی مند ہے انہوں قسم میں تھوڑی بات نہ بولے، جڑا درمیانہ والی مند ہے درمیانی بات نہ بولے، وہ جڑا 14 طبقہ دا پورا والی مالک و مولا مند ہے انہوں اپنے پورے عقیدے دی قسم پوری بات نہ بولے۔ تو جگ دے مکینہ مکانہ دا والی، تو جگ دے مکینہ، اجے بات نہیں نکلی کھل کے بول، تو جگ دے مکینہ اے رب دی سو سب دیاں جانا دا والی، اے رب دی سو سب دیاں، اے صدقہ یقینہ ایمانہ دا والی، اے صدقہ یقینہ ایمانہ دا والی، او ستے زمین آسمانہ دا والی۔ تے ہویا نہ ہم پایا جس دا نہ سایا میرا مصطفیٰ اچیاں شانہ دا والی، اے شبرات دا شب قدرہ عیدہ دا مالک۔ خدا دی قسم نماز بندگی رب دی یہ مالک مصطفیٰ نے جڑے بندے دی 2 نمازاں تے بیعت لئی سی، انہیں کہا جی میں مسلمان جے میں کرنا میں نمازاں 5 نہیں 2 پڑھاں گا، جے وارا کھاندا تے کر لو مسلمان، ہون جے پلے اختیار نہ ہوندا تے حضور فرماندے مینوں نہیں معاف تینوں کیویں کراں؟ پڑھو امام احمد بن حنبل دی مسند بن حنبل، حضور نے فرمایا 2 ہی پڑھی کر بیٹھ، شبراتا شب قدرائیں دا مالک نیازہ نمازہ ازانہ دا والی، صدا دے نبی نو تو مشکل دے ویلے، صدا دے نبی نو تو مشکل دے ویلے، کرے مدد تیری جہانہ دا والی۔ توجہ فرما، حضور ایسے موقع تے ایک نہیں 2 گلنا کر دے ہوندے سن، بھئی اے چاہنا تے اے کر دینے ہیں، اے چاہنا تے اے کر دینے ہیں۔ اور جڑی کھجور دی سکی لکڑی نہ ٹھولا کے خطبہ نہیں سن دیں سرکار، اس تو ماننا ہے حنانا جدو مائی شاہبہ نے ممبر پیش کیتا، حضور ممبر تے بیٹھے تے لکڑی تو چیخاں دی آواز جو کہا دو انتن شک، یہ بخاری شریف کے لفظ نے وہ انج چیخیا لکڑی دا اور ٹانچہ انج چیخیا قریب سی کہ پھٹ جائے گا رو رو کے۔ حضور ممبر تو اترے انہوں سینے لایا جڑی اختیار دی گل کی تھی، سنو خصائص کبریٰ پڑھو، مدارج النبوت پڑھو۔ حضور فرماندے نے وہ جڑی لکڑی نے گل کی تھی پلے بنو، فرمایا کہا لختر، فرمایا بھی تینوں اختیار ہے،
لکڑی نے فرمایا تینوں اختیار دوواں چوں ایک گل پسند کر لے، ان شیتا ان اغرسک فی المکان الذی کنت فیہ فتکون کما کنت، جنہوں اپنے سونے نبی دے سونے منہ دے لفظ ان کے خوشی ہوئی ہے وہ سونی آواز نہ بولے گا سبحان اللہ۔ اندر نبی کو اختیار نہیں، نبی چاہے تو سکیاں لکڑیاں میں منتقل کر دے اختیار، کہا لکھتا فرمایا اس لکڑی نے فرمایا تینوں اختیار ہے، جے توں چاہیں تے میں تینوں اسے باغ وچ اگا دینا جتھے پہلو گیا سے۔ واحد متکلم فعل مضارع دیسی کہ نے فرمایا ان اغرسک، میں تینوں اگا دینا، میں اگا دینا، میں اگا دینا اسے باغ میں جتھے پہلو سے فتکون کما کنتا، جی میں پہلو سے اس طرح ہو جائے گا، تیری ہریالی شادابی لوٹ آئے گی، تیری زندگی لوٹ آئے گی، پھل پھول لوٹ آن گے، چاہنا تو اتھے اگا دے۔ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُغْرِسَكَ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْرِبُ مِنْ أَنْهَارِهَا وَعُيُونِهَا فَتُثْمِرُ فَيَأْكُلُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْهُ۔ یہ دے ترجمے دے چھل آوے، فرمایا جے تو چاہنے تے میں تینوں جنت میں چگا دینا وا۔ میں تینوں جنت میں چگا دینا۔ اگلے لفظ سن، فرمایا فتشرب من انہارہا، جے میں تینوں جنت میں چگاواں گا تے جنت دیاں نہراں دا پانی تیریاں جڑاں پین گیاں، وعیونہا جنت دے چشمیاں دا پانی تیریاں جڑاں نو پہنچے گا، فتثمر تیرا پھل پھل لوٹ آن گے، فیاکل اولیاء اللہ، اللہ دے ولی جنت میں تیرا پھل کھایا کرن گے۔ اے لفظ حضور دے منہ چوں نکلے اولیاء اللہ، اللہ دے ولی، پتہ چلیا اللہ دے ولیاں دی شاناں بیان کرنا مصطفیٰ دی سنت، اللہ دے ولی جنت میں تیرا پھل کھایا کرن گے۔ اختیار ہے تینوں، بول تمہاں چکی چاہے۔ وہ لکڑی نے کیا پھر جنت میں چی گا دیو، میں کہا دے فرد فرمایا میں کر دیتا ہے۔ کوئی حیران ہوئے کہ جنت میں جڑی دور کی میں پہنچن گے، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103، حضور زمین تے کھلوتے، سورج گرین ہویا نا، سورج نو گرین لگیا، صحابہ نو کٹھیاں کیتا، اجتماعی دعا لئی، نماز پڑھ دیا حضور اگے تر پے، پیچھے ہٹے، ایسرا ہاتھ چکے کوئی شے پھڑ لئی، ہاتھ تھلے کر دیتا، بعد صحابہ پوچھیا حضور ساڈے ماں باپ قربان اگے نہیں کدے انج ویکھیا، حضور کدی اگے انج نہیں کیتا۔ سنو بخاری شریف پڑھ رہے، میں رأیت الجنہ، میں جنت ویکھی سی۔ جنت کتھے وے؟ 7 آسماناں دے اُتے، تے پہلا آسمان 500 سال تیز رفتار گھوڑے دی مسافت دے سفر دے برابر، تے او دی موٹائی بھی ہونی۔ حضور تسی ہاتھ بھی چکیا سی، میں فتناولتو، فرمایا میں جنت وچوں ایک پھل والی ٹہنی پکڑ لئی سی، جتھے مرضی سینہ تان کے بیان کر، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103، اصل عربی جلد حوالہ ترجمے والی دا نہیں۔ اور میں پوچھنا جڑے زمین تے کھلو کے کروڑوں میل دور جنت میں جو پھل والی ٹہنی نو ہاتھ پا سکدے نے، ایتھے بندہ ڈگن لگے آکھے ادرکنی یا رسول اللہ، حضور مینوں پھڑیو جے، حضور مینوں سہارا دیو جے۔ ہن کسے دے ڈھڈ چ مرور اٹھن جی ایڈی دور کیویں پھڑن گے؟ انہوں کا چولے جڑا نبی زمین تے کھلو کے کروڑا میل دور جنت دے بوٹیاں نوں ہاتھ پا سکدا ہے، مدینہ پاک تے 4700 کلومیٹر اتنے دور ہے۔ توجہ کر، میں اپنے مضمون دی ترتیب بنا رہا ہوں۔ فرمایا بابا جی آکھے تے رب نو آکھاں تیرے پتر نو زندہ کر دے، تے جے صبر کریں تیرا پتر حشر دے دن
ہاتھ پڑھ کے جنت دے بوئے کو لے جائے گا، اگو تو جڑے مرضی دروازے تو داخل ہو جائیں۔ بابے عرض کیتا وَمَن لِّي بِذَالِكَ، حضور میرے واسطے حشر دے دن ایڈا وڈا کام کون کرے گا؟ قال ہوا، فرمایا وہی تیرا پتر، تے نالے ساری امت نو فرماتا وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ، فرمایا ہر مومن دے ہو حال ہے، جس مومن بندے دا بیٹا وہ دی زندگی چ فوت ہو گیا وہ دے واسطے اندی حشر نو مشکل کشا بن کے آئے۔ میں پوچھا حضور دے امتی دا بیٹا مشکل کشا ہو سکتا ہے حشر دے دن، تے مصطفیٰ دیا مشکل کشا کون اندازہ کر سکے؟ ہوں میں اتھے آن لگا جی تم ادھر آیا ماں، میرے آقا نے اس مائی دے پتر نو شفا عطا فرمائی۔ حضور حج دے سفر تے گئے، حج تو واپس پلٹے نے تے مائی نے اپنے بھتیجیاں بھانجیاں نو آکھیا اے وے پترو وے بکریاں چار دیو سہراواں اندر چراگاواں اندر، وے حضور دا قافلہ چپ کر کے نہ واپس لنگ جائے، مینوں پہلو دسنا جے میں روٹی پکانی ہے امام الانبیاء دی، حضور دا کھانا پکانا ہے۔ ایک دن مائی دے بھتیجے بھانجے آ گئے، کسے کیا خالہ جی کسے کیا پھپھو جی، دورو گرد و غبار دے بدل اٹھ دے آ رہے نے، کٹا مٹی اڑد لگ دے، رسول پاک دا قافلہ حج تو واپس آ رہے۔ مائی نے روٹی پکانی شروع کر دیتی، بکری ذبح کیتی، وہ دے وڈے وڈے پیس روسٹ کیتے بھون لے، ایک برتن چ رکھے اتے کپڑا پا دیتا تے اگل وانڈی حضور نو ملن گئی، یا نبی اللہ میں کھانا پکایا فرمایا اسی قبول کرنے ہاں۔ مائی دی حویلی جو حضور نے صحابہ نے بٹھا بیٹھو بھائی، ساری دعوت کی تھی مائی صاحب۔ حضرت اسامہ بن زید اس ٹپ دے نال بیٹھ کے جدے وچ کھانا سی، حضور فرماتے نا ویل نہیں سرا اسامہ بکری دا بازو دے مینوں دستی۔ حضرت اسامہ نے روسٹ ہویا پجیا ہویا دستی گوشت پیش کیتا، حضور خود بھی بوٹیاں اتار اتار کے کھا رہے نے، صحابہ نے بھی دے رہے، او کھا لیا، پھر میں ناول نسران اسامہ بکری دا بازو دے، انہوں دوسرا بھی پیش کر دیتا، حضور خود بھی کھا رہے نے تقسیم بھی کر رہے، پھر فرمایا تیری بات ناول نسران اسامہ بکری دا بازو دے بینو، عرض کیتا یا نبی اللہ میرے ماں باپ قربان بکری دے دو ہی بازو دے، فرمایا اسامہ جی انج نہ آخدا، میں جدوں تک طلب کردہ رہندا اس کپڑے دے تھلیوں بازو نکل دے رہنے سن۔ اچھا ہون وہ کھانا کھاندے ہیں، روفیہ جڑی میں وارت پڑھی حدیث شفا دی، روفیہ علیہ ذرا، حضور دی بارگاہ چ بکری دے بازو دا روسٹ گوشت پیش کیتا گیا، حضور پسندیدگی نہ مزے نہ کھا رہے نالے تقسیم کر رہے، فرمایا کھاندیاں ہویا خوشی ہوئے تے بندہ خوشی دی گل کردا ہے، حضور بڑے خوش ہو کے کھا رہے، میں صحابہ انا سیدنا یوم القیامہ، صحابہ تانوں پتہ ہے میں جویں اج سردار ہاں قیامت نوں بھی سب دا سردار ہاں، حل تدرون مما، تانوں پتہ ہے میں کیویں سردار ہاں؟ اجے صحابہ نہیں بولے، میرے آقا نے اپنی سرداری دی تشریح کرنی شروع کی تھی، میں صحابہ سن لو، ایک چٹیل میدان اندر رب العالمین برود حشر ساری مخلوق نو جمع کرے گا، سورج نہ نیڑے ہوئے گا پسینیوں پسینی، تکلیف برداشت بار چھان کسے شاید ہی نہیں ہوئے گی، ایک بندہ ایک نظر اٹھائے گا تے پورے مجمع نو ویکھ لے گا، ایک بندہ بولے گا تے وہ دی آواز سارا مجمع حشر سنے گا، اس ویلے بندے ایک دوسرے نو کہن گے او کوئی لبو جڑا تواڈی سفارش کرے اللہ کریم دی بارگاہ تے بعض بندیاں نو آکھن گے ابو حکم آدم اپنے باپ آدم علیہ السلام کو چلیے، حدیث شفاعت کا ترجمہ کر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں سارے لوگ کٹھے ہو کے آدم علیہ السلام دے دروازے تے ہون گے، ابا جی اللہ نے تانوں اپنے ہاتھ نہ بنایا تواڈے تے اپنی روح پھونکی مسجود ملائکہ بنایا تانوں جنت وچ وسایا، ابا جی ساڈا حال نہیں جے ویکھدے، ساری حالت نظر نہیں جے آندی، ساری شفاعت نہیں کرو گے اج اللہ دی بارگاہ؟ آپ فرمان گے نہیں، اج رب نے غضب وچ نہ کدی انہیں غضب چ پہلے آئے تے نہ کدی رب نے غضب چ پھر آئے گا، مینوں نے روکیا سی درخت دے نیڑے نہیں جانا تے میں چلا گیا سا، نفسی نفسی نفسی، ہائے میری جان ہائے میری جان ہائے میری جان، او کسے ہور ول جاؤ نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ۔ حضور دے فرمان عربی بار سنا کے ترجمہ کر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں ساری انسانیت جناب نوح علیہ السلام دے دروازے تے آ جان گے، یا نبی اللہ، اللہ نے تانوں اپنا نبی بنایا ہے،
زمین وال پہلے رسول ہو عبد شکور دا نام پایا ہے ساری حالت ویکھو تے ساری سفارش کرو آپ فرمان گے میرے کو ایک خاص دعا سی جڑی اپنی نافرمان قوم دی غرقابی غرق ہونے واسطے استعمال کر چکے ہیں ہائے میری جان ہائے میری جان ہائے میری جان کسے اور کول جاؤ جاؤ اللہ دے خلیل ابراہیم دے دروازے تے چلے جاؤ لوگ اکٹھے ہو کے جناب ابراہیم کو لان گے وہ بھی اللہ دے قہر و غضب دا ذکر کر کے اگے بھیجن گے موسیٰ علیہ السلام وال موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے قہر و غضب دا ذکر کر کے فرمان گے انی قتلت نفسا لم امر بقتلھا میرے کولوں بندہ قتل ہو گیا سی جڑے قتل دا مینوں حکم نہیں سی میں کسی اور وال جاؤ عیسیٰ علیہ السلام وال چلے جاؤ ہن عیسیٰ علیہ السلام دے کول لوگ آ گئے نے ایک جملے تے عرض کری غور کری جے رب تو علاوہ بندیاں دے بوہیاں تے جا کے منگنا شرک ہوندا تے حشر دے دن کیوں جاری رہندا مجرم جرم دنیا وچ کر سکدا ہے حشر نو نہیں کافر کفر دنیا وچ کردا حشر نو نہیں جڑا کام اوتھے جاری رہے گا او دے جائز ہون دی نشانی بندیاں دے بوہے تے کدی ایتھے کدی اوتھے کدی اوتھے تے عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے ہن جتھے میں بھیجاں گا اوتھوں واپس نہ ہوگے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ محمد عربی دے دروازے تے جاؤ ہن حضور دے دروازے تے ساری مخلوق خدا آ گئی یا رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو تے ختم نبوت دے تاجدار ہو قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر اللہ نے تواڈے وسیلے اگلیاں پچھلیاں دی خطاواں بخشیاں نے حضور ساڈا حال نہیں ویکھدے ساڈے عملاں سانو کتھے پہنچا دیتا ساڈی شفاعت کرو آپ فرمان کے جہاں میری امت فریاد کرے گی فانتا لکو میں اسے ویلے شفاعت واسطے تر پواں گا تے اللہ دے عرش دے نیچے آ کے سجدہ ریز ہو جاواں گا تے میرا رب میرے دل اتے اپنی تعریف دے ہو جے جملیاں دا القاء کرے گا اونا لفظاں نال رب کریم دی کدی کسے تعریف کیتی نہیں ہوے گی اور نویں لفظ ہون گے او لفظ اگے کسے دے منہ تے استعمال ہوئے نہیں ہون گے جڑے میں اردو بولنے نے اللہ دی شان وچ انوکھے نرالے جدید الفاظ رب دی تعریف دیو جملے نہ کسے سنے ہون گے نہ بولے ہون میں جدوں سجدے وچ لفظ بولاں گا اللہ دی تعریف دے تے مینوں حکم ہوے گا ارفع راسک حبیب سر چک لو سال توتا جو منگ دے ہو دینے کل تسمع جو آنکھوں کی سنا واشفا تو شفا جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی اس ویلے حضور دے چہرے وال جو مخلوق ویکھے تے ہر کسی دی زبان تے گویا ہوئے گا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کبھی خالق کی رحمت پر کبھی امت کی حالت پر نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا تال اللہ بہے تیبہ یہ عالم تیری طلعت کا صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیر گناہگار چلو آقا نے در کھولا ہے جنتی کا ایک بات آپ دی ولادت میلاد پاک دی محفل میلاد شریف ہے نا اور میلاد دے تذکرے رب نے قرآن چ کیتے وَوَالِدِ وَمَا وَلَد اللہ فرمانتا ہے والد دی قسم وَمَا وَلَد تے جدہ میلاد ہویا او دی قسم درود پاک پڑھی گئی
حضور رحمت بن کے آئے. آکھو سبحان اللہ. ولادت باسعادت ہوئی, آکھو مرحبا. حضور نے پہلے دن آدیاں کعبے تے ہاتھ رکھ لیا. پہلے دن آدیاں مٹھ بھر لی مٹی نال. پیدا ہوندیاں نال جڑا پہلا کام ساڈے آقا نے کیتا خصائص کبریٰ پڑھو. حضور نے مٹھ بھر لی مٹی. کیوں؟ اس مٹی نو پاک بھی کرنے, بلند بھی کرنے, روشنی بھی دینی, غم بھی دور کرنے, سرپرستیاں فرمانی, مایوسیاں دور کرنی. جی میں مکہ المکرمہ دی سرزمین اتے او یتیم بچہ ماں دے سامنے کھڑے. اما دس مینوں جدوں دن ڈبن دے قریب آوندا ہے تے دوسرے بچے مکے دیاں گلیاں وچ کھیڈدے ہوئے جدوں گھراں تے جان دا ویلا ہوندا ہے انہاں بچیاں دیاں ماواں ہوندیاں نے اپنے بچیاں نال پیار کردیاں ہوئیاں منہ سر چومدیاں گھراں نوں لے جاندیاں نے. اما تو کدی مینوں لین نہیں آئی, میں کھڑا ویکھدا رہ جانا, تو نہیں آوندی پھر میں آپے آ جانا. تے ماں دے آنسو نکل گئے. وے بچہ تو یتیم بچہ ہے, میں بیوہ عورت ہوں. وے پتر ویکھ میرے جسم تے لباس سلامت نہیں. جدو تیرا باپ زندہ سی کمائی کر کے لیا سی, گھر وچ ساریاں ضرورتاں پوریاں ہوندیاں سن, چولہا بھی گرم رہندا سی, فاقے بھی نشان آندے تے لباس بھی میسر آندے سن. ہن کئی سال ہو گئے تیرے باپ نو دنیا تو گیا. پتر بیوہ عورت کمان والا کوئی نہیں. جڑا لباس تیرے مرن والے باپ نے خرید کے دتا وہ میرے جسم تے ہنڈ چکی ہے. اے پرانی لیراں ہوئی چادر جسم تے لپیٹ کے بند کمرے میں بیٹھی ہوں. پتر عورت زاد ننگے بدن باہر کیویں آواں؟ بیٹا کہنے لگا اماں اے تے مینوں پتہ ہے میں یتیم ہوں تے تو بیوہ عورت ہے, پر اماں اس مکے شہر وچ میرے رشتہ دار تے ہون گے, چاچے بابے تائے مامے رشتہ دار تے ہون گے. وے پتر ہیں نے اماں پھر میں جانا انہاں کولوں کپڑے لے کے آنا, تیرے واسطے لباس دا بندوبست کرنا. تے ماں نے ہاتھ پھڑ لیا, میں پتر نہ جاویں, وے جنہاں نوں اپنے آپ تیری یتیمی نظر نہیں آئی انہاں نوں جا کے آکھیاں کچھ نظر نہیں ہونا. وے پتر تو نہیں ویکھے خون سفید ہوندے, تو نہیں ویکھے تعلق ختم ہوندے. وے جدوں غریبیاں امیریاں دے فاصلے آ جاندے نے, بڑیاں بڑیاں گوڑیاں پکیاں پیڑیاں رشتہ داریاں کچے دھاگے وانگوں ٹوٹ جاندیاں نے. وے پتر تیرے تجربے نہیں, تو نہیں ویکھے خون سفید ہوندے. نہیں اماں مینوں جان دے, جدوں ویکھن گے یتیم رشتہ دار آیا میری دلداری او دل جوئی کرن گے. بچہ سی ضد کر کے آ گیا, رشتہ داراں دے دروازے کھٹکھٹائے نے, ایک ایک بوئے تے ہاتھ رکھے. اول تے کسے دروازہ ہی نہیں کھولیا, جدوں پتہ لگیا نا فلاں یتیم رشتہ دار بوا نہیں کھولیا. جے کسے کھولیا تے تکے مارے نے, تھپڑ مارے نے, اونوں تھپڑ لگائے نے. او یتیم یتیم منحوس ہوندا ہے, نحوست والے پیر ساڈے ویڑے تے نہ رکھی. دل چریا دل ٹوٹیا واپس آندے پیو. ماں دی نظر اٹھی, پتر دی چال ویکھ کے ماں سمجھ گئی میرا یتیم دل تڑوا آیا ہے. جدوں قریب آیا ماں اگے ود کے پوچھن لگی وے بیٹا وے سنا کچھ ملے؟ بچہ صرف اینی گل کر کے ٹھاواں مار کے رون لگ پیا. اماں اج باپ سر تے ہوندا او تانے تے نہ سندا جنہاں جگر چیر کے رکھ دتے, اماں او لفظ تے نہ سندا جنہاں دل دے ٹکڑے ٹکڑے کر دتے نے. اماں تو ٹھیک آندی سے, ماں تو سچ آندی سے, خون سفید بھی ہو جاندے نے, تعلق داریاں رشتہ داریاں مک بھی جاندیاں نے. اماں اول تے کسے دروازہ کھولیا ہی نہیں, جے کسے کھولیا تے انہیں مینوں تانے دتے نے, انہیں دھکے دتے نے, تھپڑ مارے نے. وے پتر میں دے پہلے منع کر دی سن. ہن بچے نوں ماں نے سینے لایا, جدا دل ٹوٹیا ہوے اونوں کو ہمدردی نال پیش آوے, او دے آنسو تھم دے نہیں اور برسات ہو جاندی. ہن بچہ چیخو پکار کردا پیا, ماں دے سامنے روندا پیا, تے ماں سوچدی ہے گھر وچ پیسے ہوندے پتر دے ہاتھ تے رکھ دی. وے پتر وے شریک برادری والے انج کردے ہوندے نے, اے دل توڑ دے ہوندے نے. پتر گھبرانا, آ پیسے لے جا, بازاروں کپڑے خرید کے لیا. ہن گھر وچ کھان واسطے کوئی شے نہیں, ماں کتھوں لے آئے پیسے پتر دے ہاتھ رکھن لئی؟ پوچھو اس بیوہ ماں کولوں جدا کوئی ایک یتیم بچہ چیخا مار کے روندا ہوے تے ماں کول پتر نوں چپ کران دا سامان کوئی نہ ہوے.
یتیم نو چپ کران دا ذریعہ کوئی نہ ہوئے تے ماں تسلیاں دیندی ہے پئی تے سوچ دی ہے پئی کیڑی گل کراں پتر نال کہ انہوں سکون آ جائے اے دے آنسو رک جن اے دیاں چیخاں بند ہو جن ہن ماں سوچ دی او دا خیال حضور دے دروازے تے چلا گیا کہن لگی وے پتر اے تے اپنے سنجنا تکے مارے نے اس مکے شہر وچ ایک ایسا دروازہ بھی ہے وے جتھے نہ کسے نوں نہیں ہوندی وے پتر اتھے کو جو منگے مل جاندا ہے بچے نے آنسوانا پیجیاں کھاؤں تا چکیاں اماں کی آنکھیں آئی اس مکے شہر وچ جتھے سکے تکے مار دینے اتھے کوئی بوا یتیم دا نام سن کے کھل جائے گا وے پتر جدا میں ذکر کرنی ہوں انہوں رب نے در یتیم بنا کے بھیجی ہے انہوں نے دروازے کبھی بند کیتے ہی نہیں اماں میں نہ دس تے ماں نے حضور دا نام لیا تے کہن لگی وے پتر ایک رکاوٹ ہے اماں کی رکاوٹ ہے پتر او دا تے ساڈا مذہب ہو رہے او دا دین ہو رہے ساڈا دین ہو رہے تے بچہ یتیم میں ٹھوکر لگی ہے نا ٹھوڈیاں تے ٹھوکراں نال اکلاں آ جاندیاں بچہ کہندا اماں ساڈا دین ساڈا مذہب اے وی کوئی مذہب ہے ماں اے مذہب نہیں پھرنی جدے یتیماں نوں تکے وجدے نے جڑے مذہب وچ یتیم نوں نوسط تے تانے دتے جاندے نے اماں مینوں تو دس جے میں یتیم ہاں تے میرا قصور کی ہے اماں تو مینوں اجازت دے تے مینوں ایڈریس دا سونا دا او دی ماں نے حضور دا پتہ دسیا اے ماں پتر دا تعلق بت پرست کرانے نالے کافر کرانے نال تعلق ہے حضور دا پتہ دسیا گلیاں دے موڑ موڑ دا حضور دی بارگاہ چ آ گیا آپ خانے کعبے دے سائے تھلے بیٹھے ہوئے نے چند صحابہ دا جھرمٹے قریب آ گیا آ کے کہندے میں محمد منکم تواڈے چ محمد کون ہے ایک صحابی نے اس یتیم دے ہاتھ پڑ کے حضور دے گھٹنیاں تے رکھ دیتے اینے ساڈے آقا کائنات جناب محمد مصطفیٰ حضور دے سامنے بیٹھ کے بڑے طریقے سلیقے نہ ادب نہ کہندے جی میں یتیم ہاں میری ماں بیوہ عورت ہے میرے آپڑیاں نے آج میرے جگر دے ٹکڑے کر دیتے نے مینوں دھکے بھی مارے نے مینوں تانے بھی دیتے نے تے مینوں تھپڑ بھی رسید کیتے نے اپنی بیوہ ماں واسطے لباس واسطے کپڑے منگن گیا سا اگلیاں دھکے تانے نہ جگر چیر دیتا ہے جی میری پہلوں یہ گل سن لو ساڈا مذہب ہو رہے تواڈا مذہب ہو رہے ماں نے ایک گل دسی سی پتر جا کے انج آکھ دیویں ماں نے انج کیوں آکھیا اونوں پتہ سی اوتھے نوازن لگیاں مذہب نہیں ویکھے جاندے دکھ ویکھے جاندے نے اوتھے دلاں دے حال ویکھے جاندے نے تے ماں دی گل دہرا کے حضور نوں عرض کردا ہے جی ساڈا مذہب ہو رہے تہاڈا مذہب ہو رہے ہاں میں یتیم حضور نے یتیمی دا لفظ سنے تے سر تے ہاتھ رکھیا پتر کدھر آئے جی میری ماں بے لباس ہے کوئی اپنی استعمال شدہ پرانی قمیض دے دیو میری ماں پہن لے گی حضور نے پتہ سی نا جنہیں بھیجیا انہیں دوسری گل کی تھی ہے حضور فرماندے نے بیٹا اس ویلے میرے کو اضافی قمیض تے کوئی نہیں اے ہوئی ہے جڑی میں گل پائی ہے تے ماں نے یہ بھی دسیا سی پتر جے آکھنا اور قمیض کوئی نہیں جڑی انہاں گل پائی ہوگی تو او دا دامن پھڑ لی انہاں او بھی اتار کے دے دینی ہے حضور دی قمیض دا دامن پھڑ کے کہندا جی تسی تے اور لے لو گے تے میں یتیم ہاں میں کدے کول لواں میری ماں بے سہارا بے لباس بیٹھے حضور دی اکھاں چوں آنسواں دے موٹے موٹے قطرے برسن لگے حضور نوں اپنی یتیمی دے زمانے لمحات یاد آ گئے اپنی قمیض اتاری طے کر کے یتیم بچے دے ہاتھ پھڑا دیتی حضور دی قمیض طے کر کے جدوں سینے لائی ہوے گی میرے آقا دیاں پاک جتیاں وچ فیضان ہے اور بخاری شریف وچ واقعہ نا ابو ہریرہ نوں جدوں حضور نے فرمایا سی نا ابو ہریرہ میں چپ کر کے اٹھ کے آ گیا سا اس باغ وچ تے تو دسنا سارے لوگ مینوں لبن واسطے آ رہے نے اذهب بنالی ہاتین اے میرے دونوں نالین میری جتیاں پاک چک لے سینے لا لے من لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه وبشره بالجنه اے اپیل ہے کہ لفظ دے انشین کریو تے پس منظر بھی دے انشین ابو ہریرہ میری جتیاں سینے لا لے تے ایس کند دے پچھے جیڑا تینوں ملے نا دل دے یقین نال کلمہ پڑھدا مستیقناً بہ قلبہ جڑا دلوں کلمہ پڑھدا نظر آئے انہوں کہہ دے جنتی توجہ ہے ابو ہریرہ مستیقناً بہ قلبہ
وہ جڑا دلوں کلمہ پڑھدا ویکھے انہوں تے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا ابو ہریرہ جی آج کل تے جویں چولا ماردے پھردے نے لوگ جے کوئی اس طرح دی گل ہوندی تے ابو ہریرہ کہندے حضور دلاں دا تے تانوں نہیں پتا مینوں کیویں پتا یہ تے علم غیب ہے تے سوائے خدا تو جاندا ہی کوئی مگر ابو ہریرہ جڑا دلوں کلمہ بخاری شریف پڑھ رہا جڑا دلوں کلمہ پڑھدا نظر آئے انہوں کہہ دے جنتی سوال پیدا ہوتا ہے حضور ابو ہریرہ انہوں کیویں پتہ چلے گا بندہ دلوں پڑھدا ہے کیوں تو فرمایا تائیوں اپنیاں جتیاں پاک عطا کر دیتی ہیں حضور دی جتیاں مبارک سینے لا کے ابو ہریرہ جا رہے ہیں حضور دے فرمان دا مطلب ہے جا ساڑھے مبارک جوڑے تیرے سینے لگ گئے تیرا دل روشن ہوئے گا تینوں نظر آئے گا کون زبانوں کلمہ پڑھ دے تو کون دلوں پڑھ دے وہ جتیاں سینے لگن تے سینے روشن ہو جائے وہ دی کمیز سینے لگی ہوئے گی تو کی سکون ملیا ہوئے وہ یتیم نے حضور دی کمید سینے لائیے توجہ حضور دی کمید سینے لائیے تے گھر جا رہے دوروں ماں دی نظر پئی تے پتر دی چال ویکھ کے سمجھ گئی کہ پتر خوش ہے پتر کچھ ملیا ہی وہ جدھر بھیجیا سی کچھ ملیا ہی اماں اے بات وچ دساں گا پہلو مینوں تیرے تے گلا ہے وہ پتر کی گلا کرنی ہے اس نصیبہ سڑی تے اماں گلا ہے وے تو مینوں اس دروازے دا پتہ پہلے کیوں نہیں دسیا جے پہلے دس دی تے میں تکے نہ کھاندا رشتہ داران دے تھپڑ تے تانے نہ سندا وہ پتر کچھ ملیا ہی اماں ایڈے رحم دل میں اپنی یتیمی نے گلاں کردا سا تے سن کے روندے سا ایڈے مہربان پتر کچھ ملیا ہی اماں انہاں جڑی گل پائی سی نا وہ کمیز لا کے دے دتی وے لیا وہا کتھے جدوں اس بیوہ عورت نے حضور دی کمیز اس طرح کھلاری تے بدن نبوت دیاں خوشبوواں پھیلے تھلے یتیم بچہ حضور دی کمیز تے دونوں کنارے ایک سر دے اس پاسے کہ اس پاسے تے بدن نبوت دیاں خوشبوواں تے کی کیفیت ہوے گی حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے جے تو بانا پھڑ دوں کنارے نہ ہوندے جے تو بانا پھڑ دوں کنارے بول بولو جے تو بانا پھڑ دوں جڑا کنارے لگنا چاہتا ہے بولے جڑا نہیں لگنا چاہتا نہ بولے جو تو بانا پھڑ دو جو تو بانا پھڑ دو کنارے نہ ہوندے اے زندگی گا ماں دے سمندر چ ڈوب دی اے زندگی گا ماں دے سمندر چ ڈوب دی جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہوندے جے تیری کالی کملی دا سایہ نہ ملدا تے یتیماں دے کدرے گزارے نہ جے تیری ذاتی عرشاں تے جانی نہ ہوندی تے روشن فلک دے ستارے میلاد مصطفیٰ مناؤ پیغام مصطفیٰ بناؤ میرے مرشد کریم نباز قوم حضور قبلہ الحاج ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی امیر جماعت رضا مصطفیٰ گزرا مولا اللہ آپ نے بھی اور سب بیماروں شفا عطا فرمائے آپ فرمایا کر دے رہے میلاد مصطفیٰ بناؤ اور پیغام مصطفیٰ بناؤ جڑا دین حضور لے کے نہیں ادھر بھی غور کرو حلال و حرام جو تمیز کرو حقوق اللہ حقوق العباد کا لحاظ کرو جو قدرت نے فرائض ساڑھے ذمہ لگائے نے نبھاؤ پورے کرو قبر حشر دی یاد اللہ نصیب کرے دین دنیا آخرت آباد کرے اس جامعہ نو اس مسجد نو اس مدرسے نو ایدی پوری کابینہ سمیت معاونین سمیت اللہ دین دنیا آخرت دی سر کامیابی عطا فرماوے اے سادات کرام جو رون کے محفل ہوئے انہاں دے قدماں دا صدقہ اللہ ساڑی حاضری قبول